أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. دیکھیے، یہ جو آیت شریفہ پڑھی گئی ہیں، دو آیتیں سورہ بقرہ کی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. پہلی جو آیت شریفہ ہے اس کا تعلق پچھلی والی جو آیات گزشتہ ہفتے ہم نے جو سبق پڑھا تھا، جس کا خلاصہ یہ کہ بعض باتوں کو ماننا اور بعض باتوں کو نہ ماننا بغاوت کہلاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے بعض احکامات کو فالو کرنا اور بعض کو نظر انداز کر دینا، یہ گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بغاوت ہے، اور اس کا نتیجہ پھر ذلت اور رسوائی ہے. اس کی ایک سیدھی سی ہم مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو. اب وہ ڈرائیونگ کے جو اصول اور رولز ہیں ان میں سے کچھ کو فالو کرے اور کچھ کو نظر انداز کر دے. کہیں پر وہ بریکر کدا رہا ہو، کہیں گڈھوں میں گاڑیاں کدا رہا ہو، کہیں وہ کٹ بازی کر رہا ہو، کہیں سگنل توڑ رہا ہو، کہیں بریک وہ اس طرح سے لگا رہا ہو کہ جو پیسنجر ہیں یا جو مہمان ہیں تو ان کے سر پھوٹ رہے ہوں، تو اس ڈرائیور کی ہر کوئی کھنچائی کرے گا. گالیاں بھی اس کو سننی پڑیں گی. ہو سکتا ہے کوئی زیادہ غیظ اور غضب والا ہو، زیادہ غصے والا ہو، تو دو چار تماچے بھی رسید کر دے. ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی FIR درج کرا دے. جیسا جس کا مزاج ہوگا ویسا وہ اس کے ساتھ برتاؤ کرے گا. میرے بھائیوں، اس مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش یہ کرنا ہے کہ جب ایک ڈرائیور 10 20 50 100 کلومیٹر کا سفر وہ کرا رہا ہو اور مکمل طور پر اصول کا لحاظ نہ کر رہا ہو، پورے رولز کو فالو نہ کر رہا ہو، تو اس کے مقدر میں ذلت اور رسوائی ہوا کرتی ہے. گالیاں بھی اسے مل رہی ہوتی ہے، پٹائی بھی اس کی ہو رہی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی وہ ہوتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو اصول بتلائے ہیں، ان اصول کو اگر مکمل طور پر ہم فالو نہیں کریں گے تو پھر کسی کی جانب سے گالیاں بھی سننے کو مل رہی ہوں گی، کسی کی جانب سے پھر تماچے بھی رسید ہو رہے ہوں گے، اور کسی کی جانب سے پھر FIR درج کروا کر اور پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی ڈالا جا رہا ہوگا، جس کا خلاصہ یہ کہ نتیجہ پھر ذلت اور رسوائی ہوا کرے. تو یہ جو ماقبل کی آیات کا مضمون تھا، جس کا یہ خلاصہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، اس سے تعلق رکھنے والی آیت شریفہ ہے یہ کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، کہ ان لوگوں کو جو یہ سزا مل رہی ہے، یہود کو، بنو اسرائیل کو، ذلت و رسوائی جو ان پر مسلط کی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے احکام خداوندی کی خلاف ورزی کر کے دنیاوی زندگانی کے مزوں کو لے لیا ہے. یعنی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں گویا انہوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دے دی، دنیاوی زندگی کو گویا خرید لیا. گویا رب تبارک و تعالیٰ نے دو زندگیاں سامنے رکھی کہ دیکھو، کچھ وقتی لذتیں اگر حاصل کرنا ہو تو دنیاوی زندگی ہے، اور اخروی اور دائمی اگر زندگی چاہیے تو تھوڑی بہت مشقت تو تم کو دنیا میں جھیلنی پڑے گی، لیکن وہ دائمی اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے احکام خداوندی کی خلاف ورزی کر کے دنیاوی زندگانی کے مزوں کو لے لیا.
اور کائے کے بدلے میں آخرت کی زندگی کے مقابلے فلا یخفف عنہم العذاب، تو نہ تو ان سے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی، نہ تو ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، نہ ان کا کوئی وکیل ہوگا اور نہ ان کا کوئی دوست اور رشتہ دار کام آئے گا۔ یہ جو آیت شریفہ ہے، اس آیت شریفہ کے تحت گویا رب تبارک و تعالیٰ جو بات ذکر فرما رہا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں ذکر فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، کہ کسی کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی لذتیں مل جائیں یہ تو بڑی ناممکن سی بات ہے۔ کسی کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی لذتیں مل جائیں یہ تو بڑی ناممکن سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ دونوں میں جس لذت کو چاہے منتخب کر لے۔ جو دنیا کی لذتوں کے حصول میں لگتا ہے، دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے میں لگتا ہے، تو وہ اپنے آخرت کی لذتوں کو برباد کرتا ہے، اور جو دائمی اور اخروی لذتوں کو حاصل کرنے میں لگتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، تو اسے دنیا کا نقصان تو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اسی پر ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کر رہا ہوں، صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر جو 709 ہے، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، مشکات شریف میں بھی صفحہ نمبر 441 پر یہ حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب دنیا اضر بآخرتی، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی سمجھ لو اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے۔ ومن احب آخرتہ، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اضر بدنیاہ، تو وہ اپنی دنیا کو کچھ نہ کچھ نقصان تو پہنچانے والا ہوتا ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فآثروا ما يبقى على ما يفنى، تو جو باقی رہنے والی زندگی ہے اس کو فنا ہونے والی زندگی پر ترجیح دے دو، یعنی دنیا میں کچھ مشقتیں حاصل کرنی پڑے آخرت کے نعمتوں کے خاطر، تو اس مشقت کو خوشی خوشی حاصل کرنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا سے جو بندہ محبت کر رہا ہوتا ہے، دنیا کو دل میں بسا رہا ہوتا ہے، دنیا کی ایک عمومی محبت تھوڑا سا لگاؤ تو ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، لیکن جو بری چیز ہے وہ یہ کہ دنیا سے محبت کر رہے ہیں، اور محبت کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے، تو دل کے اندر جو دنیا کو بساتا ہے تو پھر وہ آخرت کو نقصان پہنچانے والا بنتا ہے۔ انسان دکان سے اتنی محبت کرنے والا بن جائے کہ پھر رب تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو چھوڑنے والا بن جائے، تو پھر یہ گویا کہ دنیا سے محبت کرنے کے نتیجے میں آخرت کا نقصان کرنے والا بن رہا ہوتا ہے۔ تو عقل مندی اس میں ہے کہ باقی کو فانی پر ترجیح دی جائے، اور اس سے زیادہ بری بات کیا ہوتی ہے اس کو ایک حدیث شریف کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3966 ہے کہ من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ عبد اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، اپنے مکان کے لیے، اپنی دکان، اپنے کاروبار کے لیے انسان اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 3966، تو اس کا مضمون یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین مرتبے والا، بدترین درجے والا وہ انسان ہوگا جس نے اپنی آخرت کو دوسرے کی دنیا کی وجہ سے ضائع کیا۔ اپنی آخرت کو انسان نے اپنی آخرت کو برباد کیا دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے، کسی اور کا دنیاوی فائدہ کرنے کے لیے جس نے اپنی آخرت کو برباد کیا، تو یہ تو اور زیادہ بیوقوفی کی نشانی ہے نا۔ انسان اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے لیے برباد کرے تو یہ بھی بیوقوفی ہے، لیکن یہ اتنی بڑی بیوقوفی نہیں ہے جتنا کہ انسان دوسرے کی، کسی اور دوسرے کے دوست کے لیے انسان محنت مشقت کر رہا ہے اور آخرت کو پس پشت ڈال دے رہا ہے، تو یہ اور زیادہ بڑی بیوقوفی ہے۔ اسی کو فرمایا من شر الناس منزلۃ،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین درجے والا انسان وہ ہوگا جس نے اپنی آخرت کو دوسرے کی دنیا سنوارنے کے لیے ضائع کیا ہوگا۔ تو بہرحال یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فلا یخفف عنہم العذاب، نہ تو ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، عذاب ہلکا نہیں ہوگا یعنی کم بھی نہیں کیا جائے گا اور ختم بھی نہیں ہوگا، اور ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی آخرت میں کوئی مدد کی جائے گی کہ وہاں ان کا کوئی وکیل ہو یا یہ کہ وہاں پر ان کا کوئی دوست یا رشتہ داری ان کی طرفداری اور پیروی کرنے والا آ جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ اس آیت شریفہ کا تعلق ماقبل سے تھا۔ اب اگلی جو آیت شریفہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو، یہودیوں کو جو نعمتیں عطا فرمائے تھیں ان میں سے بڑی بڑی نعمتوں کو ذکر کیا، اور ان کے اندر جو برائی ان نعمتوں کے بعد بھی جو ظاہر ہوئی ہے اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ رب العزت یہاں اپنے انعام اور احسان کو ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہم نے بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پھر ان کے بعد پے در پہ برابر مسلسل ہم پیغمبروں کو بھیجتے رہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل عطا کیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ذریعے ہم نے ان کی تائید کی، ہم نے ان کی مدد کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انعامات کو ذکر کیا۔ اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، تو کیا جب کبھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا، استکبرتم، تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا، ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، تو تم نے بعضوں کو تو جھٹلایا اور بعضوں کو قتل ہی کر ڈالتے ہیں، فریقا تقتلون۔ دیکھیں یہاں پر چند باتیں ہم کو سمجھنی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو جملہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ تھوڑا سا سب سے پہلے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں جو بات ذکر فرمائی ہے، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب، ان کا پورا اوپر تک کا سلسلہ نسب، ایک تو اس چیز کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ کیوں ہے، موسیٰ کے معنی کیا ہے، یہ دوسری بات۔ تیسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا، کس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ حضرت موسیٰ سے متعلق تین باتیں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب، یہ تفسیر کبیر کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ، ان کے والد کا نام تھا عمران، موسیٰ بن عمران، ان کے دادا کا نام تھا یسحر، موسیٰ بن عمران بن یسحر، ان کے پردادا کا نام تھا قاہث، پھر اوپر لاوی، اور پھر ان کے اوپر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں وہ سب انہی کی نسل سے ہیں۔ تمام کے تمام جتنے بھی انبیاء بنو اسرائیل آئے وہ حضرت ابراہیم کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل سے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے چھوٹے بیٹے ہیں، اور آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ حضرت اسحاق چھوٹے بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل وہ بڑے بیٹے ہیں، اور دونوں کے درمیان تقریباً 13-14 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت اسماعیل تقریباً 14 سال بڑے، اور حضرت اسحاق وہ تقریباً 14 سال چھوٹے ہیں، اور حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ سے ہیں، اور حضرت اسحاق جو ہیں حضرت سارہ سے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔
تو حضرت موسیٰ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ موسیٰ بن عمران بن یسحر بن قاہث بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات، موسیٰ کے معنی کیا ہے اور حضرت موسیٰ کا یہ نام کیوں ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں کہ موسیٰ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. عبرانی زبان جو اس زمانے میں چلا کرتے تھے. یہ موسیٰ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، منہ اور سا. منہ سا. موسیٰ کے معنی عبرانی زبان میں پانی، اور سا اس کے معنی آتے ہیں درخت، پیڑ، جھاڑ. موسیٰ کا نام موسیٰ جو ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب یہ خوف لاحق ہوا تھا کہ فرعونی لوگ بچوں کو قتل کر رہے ہیں اور کہیں میرے بھی لخت جگر کو قتل نہ کر دیا جائے، تو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو ایک تابوت میں، لکڑی کے ایک تابوت میں، جس میں اندر کچھ تارکول وغیرہ، تارکول یعنی ڈامر وغیرہ ایسا کچھ مل دیا تھا کہ پانی اندر تک نہ آنے پائے اور وہ اوپر ہی تیرتا رہے. تو وہ تابوت پانی میں، دریائے نیل میں وہ بہتا 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 وہ فرعون کے دربار کے قریب تک پہنچ گیا. اور فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ جو ایمان لائی، تو حضرت آسیہ کی جو باندیاں تھی وہ نہانے کے لیے وہاں باہر دریا تک گئی ہوئی تھی، اور انہوں نے تابوت کو دیکھا کہ تابوت ہے، اور وہ تابوت ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی بھی ہے اور کچھ پیڑ بھی ہے. تو حضرت موسیٰ کے تابوت کو اس جگہ سے لیا گیا تھا جس جگہ میں کچھ درخت بھی تھے اور پانی بھی تھا. تو اسی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہی نام رکھا گیا اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے. تو یہ موسیٰ نام کی وجہ تسمیہ، یعنی کہ موسیٰ کو موسیٰ کیوں کہا جاتا ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھئی کس زمانے میں حضرت موسیٰ تھے. تو اس سلسلے میں تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام یہ سلسلہ اسرائیلی کے سب سے زیادہ مشہور اور جلیل القدر پیغمبر کا نام ہے. توریت میں ہے، فرماتے ہیں کہ توریت میں ہے کہ 120 سال کی عمر پائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 120 سال رہی. اور آپ کا زمانہ مؤرخین کا اندازہ ہے کہ 15ویں اور 16ویں صدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے. آپ کی ولادت 1520 قبل مسیح، یعنی یہ 2022 چل رہا ہے، 2022. تو یہ 2022 عیسوی ہے، اس کو عیسوی کہا جاتا ہے. اور عیسوی یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے یہ تاریخ شروع کی گئی. عیسوی 2022 سال، 2021 سال مکمل ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو. تو قبل مسیح کا مطلب ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1520 سال پہلے کا، 1520 سال پہلے کا آپ کی ولادت کا زمانہ ہے. اور وفات کا جو سال ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1400 سال پہلے کا. تو تقریباً 1500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1500 پہلے، اور اب سے جوڑیں گے تقریباً 3500 سال پہلے کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رہا ہے. یہ ایک بات یہاں پر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، نام آیا ان کا، اس لیے مختصر سی معلومات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کی گئی. رب تبارک و تعالی یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی. موسیٰ کو کتاب، یہ جو کتاب عطا کی، کتاب سے مراد ہے تورات. اور تورات کب عطا کی گئی ہے؟ تو اس سلسلے میں دیگر قرآن کریم کے آیات کو کھنگالنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جب فرعون کے تشدد سے، فرعون کے مظالم سے جب نجات عطا فرما دی، تو اس کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل دستور حیات، مکمل نظام شریعت عطا کرنے کے لیے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب فرمایا کہ آپ کو کوہ طور پر آنا ہے، اور کتنے دنوں کے لیے طلب فرمایا؟ تو دیگر آیات سے پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً، یعنی کہ 40 دنوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ آپ کو 40 دن اعتکاف کرنا ہے، 40 دن اعتکاف کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو ایک چلہ آپ کو لگانا ہے کوہ طور پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے طلب کیا گیا کہ 40 دن آپ کو آنا ہے، کوہ طور پر رہنا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے طلب کیا گیا۔ اسی بنا پر یہاں تفسیر ماجدی میں حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا ہے کہ اہل سلوک کے یہاں، اہل تصوف کے یہاں، متصوفین حضرات کے یہاں، اہل خانقاہ کے یہاں جو چلے کی میعاد متعارف ہے، چلے کا جو زمانہ مشہور اور معروف ہے کہ 40 دن لگانا ہے خانقاہ میں، اور اسی طریقے سے حضرات ارباب تبلیغ پر رب تبارک و تعالیٰ نے جو انکشاف فرمایا ہے تو اس میں جو چلہ گویا لگایا جا رہا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کی اصل یہیں سے ہے۔ یہ گویا کہ چلے کی دلیل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو طلب فرمایا وہ 40 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، اور 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لگائے ہیں تو وہ تمام چیزوں سے منقطع ہو کر لگائے 40 دن۔ یہی وجہ ہے کہ 40 دن جب کوئی بندہ کسی شیخ کے یہاں رہے، یا 40 دن کوئی بندہ اپنے گھر بار سے کٹ کر اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر میں رہے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو خاص انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو 40 دن تک عمل خالص اللہ کے لیے کرے، گھر پر رہتے ہوئے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، گھر پر رہتے ہوئے بیوی کے مسائل، بچوں کے مسائل، پڑوس کے مسائل، دکان کے مسائل، کاروبار کے مسائل، ڈھیر سارے مسائل اور مشاغل رہتے ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں بندہ نکل جائے تو پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو یہ بات ذہن نشی رہنا چاہیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو 40 دن تک عمل خاص اللہ کے لیے کرے، یعنی کہ اخلاص کے ساتھ لگائے ہوئے عمل خاص اللہ کے لیے کرے، ہر عمل اخلاص کے ساتھ، تو علم اور حکمت کے چشمے اس کے قلب سے نکل کر اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ پھر علم اور حکمت کے چشمے اس کے دل اور زبان پر جاری فرما دیتے۔ بلکہ یہاں اس موقع پر میں آپ کے سامنے فارسی کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں ترجمے کے ساتھ، بڑے جامع ترین اشعار ہیں اور جن سے وہ 40 دن کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ خیش را صافی کن از اوصاف خود، تا بینی ذات پاک صاف خود، بینی اندر خود علوم اولیاء، بے کتاب و بے معید و اوستا، یعنی تو اپنے آپ کو برے اوصاف سے، اپنے آپ کو بری عادتوں سے پاک صاف کر تاکہ اپنی صاف ستھری ذات پاک کو تو دیکھ سکے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو گندے اخلاق سے، بری عادتوں سے پاک صاف نہیں کرتا، انسان اپنے آپ کو ہی نہیں دیکھ پاتا ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا ہے کہ میں خود کیا ہوں، جس کی وجہ سے وہ ایسی حرکتیں کر ڈالتا ہے کہ لوگوں کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، لوگوں کو یاد دلانا پڑتا ہے۔ تو یہاں اس شعر میں کہا گیا ہے کہ خیشرا صافی کن از اوصاف خود، تو اپنے آپ کو بری عادتوں سے، بری صفات سے پاک صاف کر، تا بینی ذات پاک صاف خود، تاکہ اپنی صاف ستھری ذات پاک کو تو دیکھ سکے، بینی اندر خود علوم اولیاء، اور دوسرے طریقے سے اس کو پڑھا گیا ہے بینی اندر دل خود علوم انبیاء، بے کتاب و بے معید و اوستا،
اس وقت یعنی جب اپنے آپ کو گندی خصلتوں سے پاک صاف کرو گے، اپنے آپ کو دیکھ پاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت تو اپنے دل کے اندر اولیاء بلکہ انبیاء کے علوم کو دیکھے گا، اور وہ بھی بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی یاد دہانی کرانے والے، بغیر کسی تکرار کرانے والے، اور بغیر کسی استاذ کے۔ شنیدم رہ روے در سرزمینے، ہمیں گفت ای معمہ با قرینے، کہ اے صوفی شراب آگہ شود صاف، کہ در شیشہ بیماند اربعین۔ یعنی میں نے سنا ہے کہ ایک مسافر کسی سرزمین میں اپنے ہمنشین سے، اپنے دوست سے یہ نکتہ بیان کر رہا تھا کہ اے پارسا، اے اچھے انسان، شراب بھی خالص اس وقت ہوتی ہے جب کانچ کے برتن میں 40 دن رہتی ہے۔ جب شراب 40 دن کسی بوتل میں رہے تب جا کر وہ خالص بنا کرتی ہے۔ تو شراب میں نشہ اس وقت آ رہا ہوتا جبکہ وہ چلہ لگا ہے۔ تو پھر جب تک اپنے آپ کو مساجد میں اور امور کے اور اصول کے تحت بنا کر، جب تک ایک چلہ کسی شیخ کی خدمت میں رہ کر یا مسجد میں رہتے ہوئے مکمل طور پر نہیں لگایا جائے گا تو ہم خالص کیسے بن پائیں گے؟ تو بہرحال یہ رب تبارک و تعالیٰ نے 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر لگوائے۔ اب یہاں جو فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، دوسری جگہ 15ویں پارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کتاب کو بنو اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ یہی بات رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمائی، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب بے شک و شبہ ہے، بے ریب اور بے عیب ہے، اور ہدایت متقیوں کے لیے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ کتاب جو ہے تو یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ 15ویں پارے میں رب تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو قرآن ہے یہ انتہائی صاف ستھرے مضبوط راستے کی رہبری کرنے والی کتاب ہے۔ معلوم ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا کی تھی وہ بھی کتاب ہدایت تھی، اور یہ جو کتاب ہے یہ قرآن کریم، یہ کتاب بھی کتاب ہدایت ہے۔ لہذا کتاب اللہ کا اصل جو فائدہ ہے اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے، ضلالت سے، جہالت سے، گمراہیوں سے نکال کر اپنے آپ کو قرآن کریم کی روشنی میں لانا، کتاب اللہ کی روشنی میں زندگی گزارنا، یہ اصل مقصد ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک اور لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تورات کے لیے بھی استعمال فرمایا اور قرآن کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ تورات کے لیے سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا، اور فرقان سے مراد اکثر حضرات مفسرین نے تورات کو ہی لیا ہے کہ فرقان کہتے ہیں اس کو جو حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں، جائز اور ناجائز میں، حلال اور حرام میں فرق کرنے والی چیز۔ اور یہی چیز، یہی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذکر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی جس نے فرقان اپنے بندے یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور اسی تورات کو اللہ تعالیٰ نے ادھر 17ویں پارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو کتاب دی، اور کتاب کیسی؟ جو فرقان، اور فرقان کے ساتھ ساتھ ضیاء یعنی کہ روشنی اور نصیحت۔ تو بہرحال رب تبارک و تعالیٰ نے وہ کتاب بھی عطا فرمائی تھی فرقان بنا کر، روشنی بنا کر، لیکن پھر لوگوں نے اس میں تحریف کر ڈالی، لہذا اب وہ سکہ منسوخ ہو چکا ہے، اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ رب تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ لہذا اس کا فرقان ہونا، اس کا روشنی ہونا، اور اس کا ہدایت ہونا، اور اس کا نصیحت ہونا یہ برقرار ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ برقرار رہنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا جو انعام ذکر فرمایا وہ ایک کتاب کو عطا کیا جانا،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے کتاب عطا فرمائی۔ دوسری جو نعمت یہاں پر ذکر فرمائی وہ ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ کے بعد مسلسل پیغمبروں کو بھیجا، مسلسل۔ اسی مضمون کو دوسری جگہ ارشاد فرمایا ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو تسلسل کے ساتھ پے در پہ کنٹینیو پیغمبروں کو بھیجتے چلے گئے۔ کتنے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بعد مبعوث کیا ہے؟ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دو قول ذکر فرمائے ہیں۔ ایک قول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے تو حضرت عیسیٰ تک 4000 پیغمبر مبعوث فرمائے، ایک قول۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ 70,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا، 70,000، جن میں سے بعض کے نام ذکر فرمائے کہ یوشع بن نون علیہ السلام، شموئیل اور داود، سلیمان، شعیا، ارمیا، عزیر، حزقیل، الیاس، الیسع، یونس، زکریا، یحییٰ علیہم السلام۔ یہ مشہور پیغمبر ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ کے درمیان میں نازل ہوئے، یہ وہ پیغمبر ہیں۔ تو پے در پہ رب تبارک و تعالی ہدایت کے لیے لوگوں کو مبعوث کرتا رہے، یہ بھی ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے بعد پیغمبروں کو مبعوث کیا، پے در پہ پیغمبر بھیجتے چلے گئے۔ رسول وہ کہلاتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے، نئی شریعت لوگوں کو پہنچائے، نئی شریعت۔ اور نبی اسے کہا جاتا ہے جو صاحب وحی ہو، جس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہو، وہ نبی کہلاتا ہے۔ اور جو لوگوں کے پاس نئی شریعت لے کر جائے، چاہے تو وہ شریعت اس کے اعتبار سے بھی نئی ہو، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر آئے تورات کی شکل میں، تو یہ رسول ہونے کی علامت ہے۔ اور بعد کے جتنے پیغمبر رہے حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ کے درمیان، تو وہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو پہنچاتے رہے۔ تو وہ شریعت چاہے اس پیغمبر کے اعتبار سے نہیں ہو یا کہ لوگوں کے اعتبار سے بھی نہیں ہو، اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے بعد پیغمبروں کو مبعوث کیا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل عطا کیے، عیسیٰ ابن مریم کو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انبیاء بنو اسرائیل میں سے ہیں، لیکن ان کا الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے کہ ان کی کئی ساری خصوصیات ہیں اور ان کی ایک شریعت مستقل رہی ہے۔ انجیل کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا فرمائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بینات، یعنی کہ واضح دلائل ہم نے عطا کیے، واضح دلائل سے مراد ہے معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے زبردست معجزات عطا کیے۔ معجزات یہ بہووچن ہے معجزہ کا، اور معجزہ کے معنی آتے ہیں عاجز کرنے والی چیز، یعنی کہ پیغمبر ایسی چیز پیش کرے کہ دوسرے لوگ وہ چیز اس جیسی چیز پیش نہ کر سکیں، اس کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں، اور سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل عطا کی، یعنی کہ معجزات عطا کی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے۔ کیا کیا معجزات؟ بڑے بڑے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی چڑیا کسی شکل بنا دیتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ وہ ابری الاکمہ والابرص، اور میں مادر زاد اندھے کو اور مادر زاد کوڑھی کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، چنگا ہو جاتا تھا، اچھا بھلا تندرست و توانا ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ مسیح کے کئی معنی ہیں، مسیح کے ایک معنی ہے مسیح بمعنی ماسح، یعنی کہ ہاتھ پھیرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، دم کر دیا کرتے تھے، اور وہ شخص جو ہوتا تھا وہ تندرست و توانا ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں دراصل میں علم طب جو تھا، ڈاکٹری کا جو فن تھا، حکمت کا جو فن تھا، تو یہ بڑے عروج پر تھا۔
تو اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے پیغمبر کو جو معجزات عطا فرماتا ہے وہ بھی اس زمانے کے اعتبار سے جو مناسب ہوتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. تو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں علم طب، ڈاکٹری، حکمت، اس کا بڑا زور تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا تو اس طرح کے معجزات عطا کیے کہ جادوگر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. تو فرمایا قرآن کریم کے الفاظ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 کے، وہ ابری الاکمہ، اکمہ کہتے ہیں مادرزاد اندھے کو، ماں کے پیٹ سے جو نابینا پیدا ہو. اور ہر کوئی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے اگر کوئی اندھا ہوا تو پھر اس کا کوئی آپریشن سکسیس نہیں ہوا کرتا ہے. ماں کے پیٹ سے اگر کوئی نابینا پیدا ہو گیا، ماں کے پیٹ سے جو بیماری لے کر آ رہا ہوتا ہے اس کا علاج بڑا ناممکن سا ہوتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے. لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا عجیب معجزہ کہ وہ ابری الاکمہ، جو مادرزاد اندھا ہو تو اس کو ٹھیک کر دیا کرتے. والابرص، اور جو مادرزاد اور کوڑی ہو، کوڑی بھی بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے، کوڑ کی بیماری، تو اس پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اور بڑا معجزہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے. قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہا کرتے تھے اور مردے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یا روح القدس کا لفظ ایک قول کے مطابق وہ کہا کرتے تھے اور اس کے ذریعے مردے جو ہے وہ زندہ ہو جایا کرتے تھے. لیکن یہ سب ہوتا کس کے حکم سے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. یہ بِإِذْنِ اللَّهِ کا لفظ لا کر شروع میں بھی ذکر کیا گیا کہ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ چڑیا بنائی مٹی کی اور وہ اڑنے لگ گئی اللہ کے حکم سے. مردوں کو زندہ کر دیا اللہ کے حکم سے. یہ بار بار یہ لفظ اس لیے لایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسیٰ کو ہی رب مان لیا جائے، جیسا کہ کر دیا لوگوں نے. عیسیٰ کو ہی وہ خدا بنا ڈالا، عیسیٰ کو ہی قابل پرستش بنا ڈالا اور ان کی ہی پوجا اور ان کی ہی عبادت لوگوں نے شروع کر دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے کہہ رہے بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ سب میں جو کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ آپ کے یہاں تو بچہ بڑے مدت کے بعد ہوا، ہاں وہ 10 سال کے بعد ہوا، وہ فلاں صاحب نے دیا ہے، بابا نے دیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اولاد مقدر میں لکھی ہوتی ہے کہ 10 سال کے بعد ہونی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اولاد مقدر میں لکھی کہ 10 سال کے بعد ہونی ہے. اب شادی کو 1 سال ہوا، گھر والوں کو فکر شروع ہو گئی. سب سے زیادہ فکر تو اس بہو کو ہی ہوتی ہے کہ کہیں مجھے چھوڑ نہ دیا جائے بانجھ سمجھ کر. تو گھر والوں کو فکر شروع ہو جاتی ہے. 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، میڈم، ڈاکٹر، عاملین پڑھنے کا لیا جا رہا ہے، تعویذ لیے جا رہے ہیں اور فلاں جگہ پر بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں وہاں پر جائیں، وہاں دکھائیں. 2 سال، 4 سال، 5 سال. ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا مایوسی کے کنارے پہنچتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ اب کسی بابا کو ہی دکھا لیتا ہوں. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ مان لیجیے کہ 9 سال ہو گئے، اب 9 سال گزرے اور اس کے بعد پہنچ گئے کہیں دربار میں. اب اس کے بعد 10ویں سال میں اللہ نے مقدر میں اولاد لکھی ہی تھی، اب 10ویں سال میں اولاد ہو گئی. کہا کہ وہ بابا نے دیا ہے، بابا نے دیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بندے کے مقدر میں لکھا تھا کہ 10 سال بعد اولاد ہونی ہے. اب وہ گیا کسی ایسے دروازے پر کہ جہاں انسان اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دیتا ہے، ایمان کو داؤ پر لگا دیتا ہے اور پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو نعوذ باللہ اللہ نے نہیں دیا، فلاں صاحب نے دیا. ایسے لوگوں کے لیے بڑی پیاری دلیل میں آپ کو بتلا رہا ہوں. ایسے لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے ایک مناظرہ ہوا، بڑا زبردست مناظرہ. 3 پارے میں 3 رکوع میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کے خالق، مالک اور معبود ہونے کی دلیل ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو اس نے کیا کہا نمرود نے؟ انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. اس نے کیا کیا کہ 2 شخصوں کو بلایا، ایک کو وہیں نمٹا دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا. کہا دیکھو اس کو میں نے موت دے دی اور اس کو زندگی دے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
دوسری بڑی زبردست دلیل پیش کی، وہ دلیل مجھے عرض کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اللہ تبارک و تعالی سورج کو روزانہ مشرق سے لاتا ہے، سورج کو روزانہ مشرق سے لاتا ہے، تو ایک کام کر تو مغرب سے لے کر آ جا۔ اب کیا کرتا؟ سورج کو تو پکڑ نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم نے دلیل دی کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو پورب سے لاتا ہے، تو پشچم سے لے کے آ جا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ جو کافر تھا وہ حیران رہ گیا، مبہوت ہو گیا، اب کیا کروں؟ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج کا تو راستہ بدل کر لے کر آ، تو پھر پتہ چلے گا کہ ہاں تو رب ہے۔ یہ جو لوگ ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو تو اولاد کسی اور نے دی، تو ان سے بس یہ دلیل پیش کرنا چاہیے کہ دیکھیے رب تبارک و تعالی 1 سال بعد دے تو بھی رب تبارک و تعالی، 2 سال بعد دے تو بھی رب تبارک و تعالی، 10 سال بعد دے، 20 سال بعد دے، بڑھاپے میں دے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمائے تو بھی رب تبارک و تعالی دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ایک راستہ مقرر کیا اولاد دینے کا، اللہ رب العزت نے ایک راستہ مقرر فرما رکھا ہے کہ اولاد جو آنا ہے تو ایک راستے سے آنا ہے۔ سورج اللہ تبارک و تعالی ایک راستے سے لاتا ہے، تو اگر خدا ہے تو دوسرے راستے سے لا کر دکھا۔ رب تبارک و تعالی نے اولاد دینے کا ایک راستہ مقرر کر رکھا ہے، اگر کوئی اور دینے والا ہے تو راستے کو چینج کر کے دے کے بتائے۔ ارے نہیں سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک راستہ مقرر کر رکھا ہے کہ جس راستے سے اللہ تبارک و تعالی اولاد کو دنیا میں باہر لاتا ہے۔ اگر کوئی اور رب کے سوا اولاد دینے والا ہے تو وہ راستہ چینج کر کے آگے کے محلے کے بجائے پیچھے کے محلے سے ذرا لا کر بتلائے تو پتہ چلے کہ ہاں خدا کے علاوہ کوئی اور دینے والا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے، رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے کر رہا ہوں، میرا اپنا اختیار نہیں۔ اور وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں باخبر کر دیتا ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم کھاتے ہو گھروں کے اندر، اور تم اپنے گھروں کے اندر جن چیزوں کا ذخیرہ اور اسٹاک کر رکھا ہے ان سب چیزوں کو میں بتلا دیا کرتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزات عطا کیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کی تائید کی، ان کی اعانت کی، ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس سے مراد جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے والے تھے تو پیدائش سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کا جب حمل رہنا تھا تو دور رہ کر جو پھونک مارنے والے تھے، جن کے پھونک اور دم کے ذریعے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کا حمل رہا ہے، تو وہ پھونک مارنے والے، وہ دم کرنے والے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہا کرتے تھے، جہاں کہیں ضرورت پیش آتی مدد کرنے کی، وہاں حضرت جبرائیل حضرت عیسیٰ کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھائے گئے تو حضرت جبرائیل ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر لے کر گئے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاص تائید، خاص نصرت رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرمائی ہے، اس کو بطور انعام کے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے ان کو، یعنی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت عطا کی، ان کی تائید کی، ان کی نصرت کی روح القدس کے ذریعے۔ اب یہ جملہ، یہ انعامات ذکر کرنے کے بعد اب رب تبارک و تعالیٰ جو بات ارشاد فرما رہا ہے بہت اہم بات ہے۔ فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، تو کیا پھر جب بھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر
ایسا حکم لایا جو تمہیں پسند نہیں تھا، تم اس کے مقابلے میں تکبر کرنے لگے. یعنی جو باتیں اچھی لگتی ہیں ان کو تو اختیار کر لیتے، اور جو باتیں دل کے اور من کے خلاف ہوتی، طبیعت کے خلاف ہوتی، تو تم ان کو دھتکار دیتے. گویا میٹھا میٹھا وہ ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے عجیب اور سخت انداز میں ارشاد فرما رہے ہیں. افکلما جاءکم رسول، تو کیا پھر جب تمہارے پاس کوئی پیغمبر آیا اور وہ بھی ایسا حکم لے کر بما لا تہوی انفسکم، جسے تمہارے دل پسند نہیں کر رہے ہوتے، تو استکبرتم، تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ انسان سچائی سے، حق سے جو روگردانی اختیار کر رہا ہوتا، دراصل وہ تکبر کا نتیجہ ہوا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، کہ اس جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی انتہائی درجے کی مذمت بیان کی ہے. اس لیے کہ یہود کا حال یہ تھا کہ جب پیغمبر ان کے پاس ان کی چاہت کے برخلاف کوئی حکم لاتے تو وہ اس کو جھٹلاتے تھے، اور ان کے لیے اگر اس پیغمبر کو قتل کرنا آسان ہوتا تو اسے قتل بھی کر ڈالتے تھے. اور وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ وہ دنیا میں رفعت اور بلندی چاہتے تھے، دنیا کی لذتوں کے طلبگار تھے، عوام پر برتری اور حاکمیت چاہتے تھے، ناحق عوام کا مال چھین لیا کرتے تھے. پیغمبران اسلام ان کے ان افعال کو باطل اور غلط قرار دیتے تھے، تو وہ اس وجہ سے اپنے پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے اور عوام کے دلوں میں پیغمبروں کے جھوٹے ہونے کا وہم پیدا کیا کرتے تھے، اور تحریف کے ذریعے کتاب اللہ کو بدل کر بری تعویلات کے ذریعے دلیلیں دیتے تھے، اور انبیاء کے مقابلے میں وہ ویسا ہی تکبر کرتے تھے جیسا کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں. معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنی برائیوں کو چھپانے کے لیے، اپنے کذب پر جمے رہنے کے لیے، اپنی حاکمیت برقرار رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو غلط ہوتے ہوئے بھی ثابت رکھنے کے لیے وہ سچوں کو بھی جھٹلا دیا کرتا ہے. اور یہ بنیاد ہوتی ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے تکبر، کہ دل کے اندر تکبر آ گیا ہے، تواضع دل کے اندر سے نکل گئی، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کرتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم نے بعضوں کو تو جھٹلا دیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض پیغمبروں کو تم قتل کرتے ہیں. انہوں نے یہی کیا تھا، بعض پیغمبروں کو تو انہوں نے جھٹلایا اور بعضوں کو انہوں نے قتل کیا. حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اکثر حضرات مفسرین نے یہی ذکر فرمایا کہ انہوں نے ان لوگوں نے حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور بعض پیغمبروں کے بارے میں منقول ہے. تو اور یہاں پر مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ذکر فرمائی ہے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، روحانی علاج کرنے کے لیے وہ تشریف لایا کرتے ہیں. اب جو مریض بجائے اس کے کہ ڈاکٹر کی ہدایت پر چلے، طبیب کی ہدایت پر چلے، الٹا ڈاکٹر کی بے حرمتی کرے اور ڈاکٹر کو ہی جھٹلائے، بلکہ ڈاکٹر کو قتل کر ڈالے، تو وہ کیسے شفا یاب ہو سکتا ہے؟ اس کو شفا کیسے مل سکتی ہے؟ اور ایسے روحانی مریض کے لیے تھوڑے دن کی سزا کافی نہیں، بلکہ دائمی اور ابدی سزا ہونی چاہیے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو تم نے بعض پیغمبروں کو تو جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض پیغمبروں کو تم قتل کرتے ہو. دیکھیے ترجمے پر غور کیجئے. فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک فریق کو، ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلا دیا، ماضی کا زمانہ جو گزر چکا، اور وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو. یہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کر، ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وہ زمانہ گزر گیا. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، پیغمبروں کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو، یعنی قتل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہو، یہاں تک کہ آخری پیغمبر نبی آخر الزمان آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کا منصور بنا رہے، قتل کرنے کے منصور. چنانچہ ایسا ہوا ہے سن 4 ہجری میں بنو نذیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، یہودیوں کا جو ایک قبیلہ تھا، تو وہاں پر واقعہ بہت مشہور سا ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں سازش رچ کر اور اوپر سے
چکی یا چکی کا پارٹ اوپر سے ڈال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی سازش رچی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو مطلع فرما دیا اور آپ وہاں سے نکل آئے۔ یہودیوں نے خیبر کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی سازش رچی، چنانچہ انہوں نے بکرے کے گوشت میں دست کا گوشت، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت پسند تھا، تو دست کے گوشت میں بکری کا گوشت حضور کو پسند تھا اور اس میں دست کا گوشت، تو اس میں انہوں نے زہر ملایا اور زہر ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر لیا اور لیا ہی تھا آپ نے، اور رک جاؤ بھائی ذرا سا، بعض ساتھی جو ہے تھوڑا ایک آدھ لقمہ اتار چکے تھے، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ وہیں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، بلاؤ بھائی ذرا وہ یہودیوں کو بلاؤ ادھر۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے اس بکری میں گوشت یا بکری کے گوشت میں زہر ملایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں وہ گوشت تھا۔ حضور نے فرمایا مجھے اس نے بتایا، مجھے اس نے بتایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ گویا اس وقت معجزہ بھی ظاہر فرمایا ہے کہ خود اس گوشت کے ذریعے جو ذبح کی ہوئی بکری تھی اس کے گوشت نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ تو یہ فریقاً تقتلون، انبیاء کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو، یعنی کرتے چلے آ رہے ہو اور اب بھی قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہو۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں یہ نعمتوں کو ذکر کر کے کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی، اور بار بار اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو مبعوث کرتا رہا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کی، عیسیٰ ابن مریم کی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے نصرت اور امداد فرمائی۔ اور پھر لوگوں کا حال یہ کہ پیغمبر جب کوئی اپنی خواہش اور چاہت کے خلاف حکم لے کر آئے تو پھر تکبر کرتے ہوئے اس کو جھٹلانا، تکذیب کرنا اور قتل کرنا، یہ ان چیزوں پر گویا کہ اتنے انعامات کے بعد تو پھر تسلیم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، لیکن نہ ماننا، اپنی خواہشات پر چلنا، اپنی منمانی زندگی اختیار کرنا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت ذکر فرمائی ہے۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام اس کی شکل میں، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کے جو وارثین ہیں علماء، ان کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات سے نوازا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی حکم قرآن اور حدیث کے ذریعے جو بتلایا جا رہا ہو اور وہ ہماری طبیعت کے خلاف ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تکبر آئے اور تکبر کی بنا پر ہم اس حکم کا انکار کر دیں، یا کہ حکم کو نہ مانیں، منمانی پر چل رہے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں رب تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے ہم گرتے چلے جائیں گے اور رب تبارک و تعالیٰ ہمارا بھی انجام جو ہوگا تو وہ برا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح طور پر قرآن کریم کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیاں قرآن کریم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔